آج 23 مارچ 2023 کا دن ہے، اور آج کے دن کی اہمیت کیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اس سے ہم کیا لرن کر سکتے ہیں، اور اپنے ملکی حالات کا تجزیہ 23 مارچ 1940 کی جو قرارداد لاہور تھی، تو قرارداد لاہور کی بنیاد پہ کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ قرارداد پاکستان نہیں ہے بلکہ قرارداد لاہور ہے۔ مسلم لیگ کا 3 روزہ اجلاس تھا لاہور میں 22، 23، 24 مارچ 1940 کو۔ تو 23 مارچ والے دن قرارداد لاہور، جس کے اوپر آل انڈین مسلم لیگ، اس کا اتفاق ہوا، اور سر ظفر اللہ خان نے اس پوری قرارداد کو پریپیئر کیا، اور اس کے بعد اے کے فضل الحق جو تھے، جو بعد میں پاکستان کے پرائم منسٹر بھی بنے، اور یہ بنگالی تھے، اور جیسے سر ظفر اللہ خان تھے وہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ بھی بنے، اور یو این کے بھی پریزیڈنٹ رہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بھی پریزیڈنٹ رہے۔ تو ان لوگوں نے یہ قرارداد پیش کی۔ جب یہ قرارداد پیش کی گئی، اس کی نکات کیا ہیں، پوسچولیٹس کیا ہیں، اور اگر آپ ٹیچر ہیں، اگر آپ پولیٹیشین ہیں، تو اگر آپ اس چیز کا ابلاغ کریں کہ 1940 کی قرارداد لاہور میں یہ وعدے کیے گئے تھے پاکستان کے بنانے کے حوالے سے، تو شاید جو ریاست ہے اور ریاستی ادارے ہیں وہ آپ کو ایک دن بھی برداشت نہ کر پائیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وہ تمام کانسٹیٹوئنٹ یونٹس جو پاکستان میں شامل ہوں گے تو وہ آٹونومس ہوں گے اور ساورن ہوں گے، یعنی کہ جتنی بھی صوبے، یا اس وقت ان کو یونٹس کہا جاتا تھا، جو پاکستان میں شامل ہوں گی، پاکستان کی فیڈریشن میں شامل ہوں گی، وہ آٹونومس ہوں گے اور وہ ساورن ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو پرنسلی سٹیٹس بعد میں 15-16 تھیں، وہ جو پاکستان میں شامل ہوئیں، ان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ ان کو بھی آٹونومی دی جائے گی اور یہ بھی ساورن ہوگی۔ 1940 میں جب قرارداد لاہور منظور ہوئی، اور یہ ایگزیکٹ وہی جگہ تھی جہاں پہ مینار پاکستان بنا ہوا ہے، جس پہ میں بعد میں بات کروں گا، تو اس کے بعد پھر پاکستان کی جو موومنٹ تھی اس کو بہت زیادہ بوسٹ ملا، اور وہ بہت سے لوگ کہ جو چاہے وہ بلوچ تھے، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے جو پرنسلی سٹیٹس تھیں وہ تھیں، چاہے وہ نواب آف باولپور تھے یا جو نواب آف کلات تھے، تو ان سارے لوگوں نے کہا کہ یہ قرارداد چونکہ بہت ہی زیادہ کمپریہنسو ہے، کہ اس میں ہماری آزادی کو گارنٹی کیا گیا ہے کہ جو بھی سٹیٹس یا یونٹس یا صوبے پاکستان میں شامل ہوں گے تو وہ فری ہوں گے، وہ آٹونومس ہوں گے، وہ ساورن ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ اس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ نکتہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے نکات تھے جس میں مائنورٹیز کا تحفظ ہے، اور تمام تر لوگوں کو قانون کی نظر میں برابر جاننا، اور ڈیموکریٹک نیچر ہوگی ملک کی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب پاکستان بن گیا، تو پاکستان بننے کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کوئی مذہبی ریاست ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 1940 میں یہ دنیا کی پہلی نظریاتی مذہبی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اور جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد اگر یہ مذہبی ریاست تھی اور پاکستان بنانے والوں نے اس کو مذہبی ریاست بنایا تھا، تو انہوں نے پاکستان کا نام کہیں بھی مذہب کے نام کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سر جو پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ تھے سر ظفر اللہ خان، وہ بھی مسلمان نہیں تھے مذہبی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے۔ جو پاکستان کے پہلے وزیر قانون بنے جاگندرا ناتھ منڈل، وہ ایک ہندو تھے۔ اس کے علاوہ کیبنٹ میں اور بھی لوگ تھے کہ جو مسلمان نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان بنایا گیا تھا، جن لوگوں نے بنایا تھا، تو وہ مذہب کے نام کے اوپر موومنٹ تو چلی، اس کی الگ تفصیلات ہیں، لیکن جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، پاکستان کی اسمبلی کی جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہے وہ بنائی گئی، پاکستان کی کیبنٹ بنائی گئی، تو اس کیبنٹ میں صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم جو تھے ان کو بھی نمائندگی دی گئی۔ ایک میں اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ریاست اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہوتی۔ صرف آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مسلم اکثریتی کوئی ملک ہو سکتا ہے اور کسی جگہ پہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن آج دنیا ترقیات کی وہ منازل طے کر چکی ہیں کہ جہاں پہ مذہب کی بیس جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو چکی ہے، اور دنیا کی ساری وہ ریاستیں کہ جو مذہبی بیس کو آج بھی اپنا تعارف بناتی ہیں، اسرائیل ہو گیا یا پاکستان ہو گیا یا ٹو سم ہاؤ ایران ہے،
تو وہ ریاستیں دنیا کی ترقی سے پچھڑی ہوئی ہیں اور بھیک مانگ کے گزارا کرتی ہیں، اور ان کی جو عوام ہے وہ غربت اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ اسے کہا گیا تھا کہ یہ قرارداد لاہور ہے، تو پھر 1956 کا جو پہلا آئین جب اس کو منظور کیا گیا، حالانکہ جو بنگالیز تھے ان کے ریزرویشنز اپنی جگہ کے اوپر، جب اس کو منظور کیا گیا تو جو اسکندر مرزا تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گورنر جنرل تھے، اور جب 1956 کا آئین نافذ العمل ہوا تو وہ جو اسکندر مرزا تھے وہ پریزیڈنٹ بن گئے پاکستان کے، اور جو اسمبلی تھی وہ انٹرم اسمبلی بن گئی۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اب چونکہ پاکستان آزاد ہو گیا ہے آئینی طور کے اوپر، تو پاکستان کا آئین نافذ العمل ہوگا۔ تو 23 مارچ 1956 کو پاکستان کے آئین کو نافذ کیا گیا، اور یہ جو دن تھا اس کو یوم جمہوریہ کہا گیا کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے اور یوم جمہوریہ ہے۔ یعنی اس دن کی جو اہمیت ہے وہ جمہوریت کے اعتبار سے ہے، سویلین سپریمیسی کے حوالے سے ہے، اور پاکستان کی جتنی بھی کانسٹیٹوئنٹ یونٹس ہیں ان کی فریڈم، ان کی سوورینٹی اور ان کی جو آٹونومی ہے اس کو گارنٹی کرنے کے حوالے سے ہے۔ اچھا، پھر جب 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا، یہ ایوب خان وہ تھا کہ جو دوسری جنگ عظیم میں جو برٹش انڈین آرمی تھی تو اس میں کرنل تھا، اور یہ انگریز کا خاص آدمی تھا اور انگریز کی فوج میں لڑتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو جو سب سے زیادہ مؤثر آدمی انگریز کی نظر میں تھا جس کے حوالے پاکستان کیا گیا تو وہ یہی ایوب خان تھا۔ ایوب خان نے ڈیموکریٹک جو ایک گورنمنٹ سول گورنمنٹ تھی تو اس سول حکومت کا 1958 میں تختہ الٹا اور اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جب قبضہ کیا تو اس کی اپنی وجوہات ہیں کہ وہ قبضہ امریکہ نے کیوں کروایا تھا۔ اس لیے کروایا تھا کہ پاکستان کے جتنے بھی امپورٹنٹ اور جو اسٹریٹجک جو پورٹس ہیں وہ امریکہ کے حوالے کی گئیں روس کی جاسوسی کرنے کے لیے، اور یہاں پہ ایک پورا ماحول بنانا تھا کہ جس ماحول میں پاکستان ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ ہو، کہ جہاں پہ عوام کی کوئی عملداری نہ ہو، کہ جو CIA اور امریکہ کہے پاکستان وہی کرتا جائے، اور ایوب خان نے یہی کیا۔ اور اسی وجہ سے ایوب خان کو جو امریکہ میں پروٹوکول دیا گیا تھا وہ اس وجہ سے پروٹوکول نہیں دیا گیا تھا کہ یہ بڑا محب وطن ہے، بلکہ اس وجہ سے پروٹوکول دیا گیا تھا کہ یہ امریکہ کا پاکستان میں ایجنٹ ہے، نمائندہ ہے، اور برٹش انڈین آرمی اور اس کی جو پوری ٹریننگ تھی وہ رائل جو اکیڈمی تھی، رائل برٹش اکیڈمی تھی، وہاں سے ہوئی تھی۔ جب اس نے اقتدار پہ قبضہ کیا ایوب خان نے، تو اس کے بعد اب اس نے کہا کہ جو یوم جمہوریہ تھا جو 23 مارچ کو منایا جاتا تھا اس کا کیا کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ چلو جہاں پہ یہ قرارداد منظور ہوئی تھی وہاں پہ مینار پاکستان بناتے ہیں۔ تو پھر 23 مارچ 1960 کو یہ ایوب خان گیا اور ایوب خان نے وہاں پہ مینار پاکستان کی بنیاد رکھی۔ جب 23 مارچ 1960 کو مینار پاکستان کی بنیاد رکھی تو پھر یہ کہا کہ اس مینار کو بنانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر ریس کورس کو اور جو سنیما ٹکٹس تھے ان کو پنجاب کے ان کا ٹیکس ان پہ امپوز کر کے وہاں سے پیسہ جنریٹ ہوا اور مینار پاکستان بنا، جو عوام کے ٹیکس اور عوام کے پیسوں سے بنا۔ لیکن یہ بنایا کس نے ہے؟ ایک اس شخص نے بنایا ہے جس نے سول حکومت کا گلا گھونٹا، جس نے ڈیموکریسی کا گلا گھونٹا، جس نے آئین کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا، جس نے جو 23 مارچ 1940 میں جو فریڈم دی گئی تھی یونٹس کو، اس نے 1 یونٹ کے نام کے اوپر ان تمام سٹیٹس کے اوپر فوجی لشکر کشی کی۔ بلوچستان کے اوپر اس نے فوجی آپریشن کیا، اور 1 یونٹ کے نام کے اوپر 1940 میں جو گارنٹی کیا گیا تھا صوبوں کو اور یونٹس کو، ان سب چیزوں کو اس نے ختم کر دیا۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جب یوم جمہوریہ تو ایوب خان منا نہیں سکتا تھا، وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، تو اس نے کہا کہ اب 23 مارچ کو ہم یوم پاکستان منا لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ یوم پاکستان منایا جانے لگا، اور جتنے بھی امپورٹنٹ دن تھے جو بیسیکلی ایک تاریخ جن کے پیچھے تھی اور ہمیں کچھ سمجھاتے تھے، وہ سب کچھ یہاں پہ یوم دفاع بن گیا ہے۔ یہ 14 اگست بھی یوم دفاع ہے، 23 مارچ بھی یوم دفاع ہے، 6 ستمبر جو ہے وہ بھی یوم دفاع ہے، یہاں پہ عید بھی یوم دفاع ہے، سب کچھ یوم دفاع ہے۔ جو ویلفیئر حکومت تھی یا ویلفیئر اسٹیٹ جسے کہا جاتا ہے، اس سے ہم بہت زیادہ دور ہو گئے، اور ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے بجائے پاکستان کو ہم نے اس کو ایڈیالوجیکل اسٹیٹ بنا دیا۔ اس کو مذہبی ریاست کا ہم ہر جگہ پہ ڈول پیٹتے ہیں کہ یہ ایک پہلی اسلامی فلاحی ریاست ہے۔ جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ ریاست یا حکومت جو ہے وہ جمہوری ہوتی ہے،
وہ تمام لوگوں کو برابر حقوق دیتی ہے، وہاں پہ مائنارٹی اور میجارٹی کا وہ تصور نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہے۔ یہ پاکستان میں تو مائنارٹی کو گالی بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں دنیا میں جو آج کل ترقی کی جو دوڑ ہے، اس میں میجارٹی اور مائنارٹی کو نہیں دیکھا جاتا، اس میں صحیح اور غلط کو دیکھا جاتا ہے، اس میں عدل اور ظلم کو دیکھا جاتا ہے، اس میں رول آف لا کو دیکھا جاتا ہے، اس میں تمام لوگوں کو بلا امتیاز مذہب جو ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے ان کے ساتھ ریاست کی وہ یکساں ہونی چاہیے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اور آج ہم تقریباً 80 سال گزارنے کے بعد بھی انہی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں، جن بحثوں میں پاکستان کا جو سپر سٹرکچر ہے اس نے الجھایا ہوا ہے۔ آج اب دیکھیں کہ 80 سال کے بعد ہم نے کیا حاصل کیا۔ آج 80 سال کے بعد ہم نے یہ حاصل کیا کہ جتنی یونٹس اس وقت پاکستان بنانے میں شامل تھے، یاد رہے کہ جو بلوچستان ہے یا خان آف کلات تھے یا دیگر پرنسلی سٹیٹس تھیں یا نواب آف بہاولپور تھے، انہوں نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان بنانے میں جن لوگوں کا رول ہے، ان میں یہ لوگ شامل تھے۔ تو آج 80 سال کے بعد وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ وہ پاکستان کی فیڈریشن سے کتنے زیادہ راضی ہیں؟ ہم نے ان کو کتنے حقوق دیے ہیں؟ ہم نے ان کو کیا شناخت دی ہے؟ کتنی آزادی دی ہے؟ کتنی سوورنٹی دی ہے؟ وہ پاکستان کی فیڈریشن سے کتنے مطمئن ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں کہ جہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا آئین وہ یہاں پہ اس کی کیا حیثیت ہے، اور پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ پاکستان کی جو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ پاکستان میں آج تک سوائے اسٹیبلشمنٹ کے کوئی ادارہ یہاں پہ مضبوط بھی نہیں ہو سکا اور منظم بھی نہیں ہو سکا۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ ہر ادارے میں اس کی منوپلی تھی، اس کی مداخلت تھی، اور یہ ادارہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا ہے، یہ منظم بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ کسی اور ادارے کی اس ادارے کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہے۔ تو یہ جو 23 مارچ ہے، اس کو قرارداد لاہور میں دیے گئے جو وعدے وعید تھے ان یونٹس کو جو بعد میں پاکستان میں شامل ہوئی، اس تناظر میں پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے اور تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔